الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس جلسہ کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اسلمی صاحب کے ان بزرگوں کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ مشایخ طریقت دیگر گوشہ شیخ المشائخ حضرت علامہ پیر سلطان محمود قادری صاحب زیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے اور ایسے لواحقین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت ہے۔
میری امت پہ اللہ رب العزت نے خصوصی کرم فرما دیا ہے کہ تدخلوا قبورہا بذنوبہا وتخرجوا من قبورہا ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، اور حشر کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو اپنے لواحقین چھوڑ کے آئے تھے، اپنی اولاد چھوڑ آئے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑ آئے تھے، تو وہ لوگ جب اپنی بخشش کے ساتھ ان کی بخشش بھی مانگتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے بعد میں کوئی ہاتھ اٹھانے والا موجود رہ جائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ اس کے محبوب کی زندگی میں ہے۔ جینا ہے تو حضور کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ صرف نماز پڑھنے میں حضور کی ذات ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ نہیں ہے، صرف روزے رکھنے میں سب سے بہتر نمونہ نہیں ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے حضور کی ذات سب سے بہتر نمونہ ہے۔ جیو تو حضور کی طرح، نمازیں پڑھو تو حضور جیسی، حج کرو تو جیسے حضور نے سکھا دیا، روزے رکھو تو جیسے حضور نے بتا دیے۔ اب ساتھ ساتھ اور یہ ہے کہ ملک نظام وہ رکھو جو حضور عطا کر کے گئے، بچوں کو تعلیم وہ دو جو حضور دینا چاہتے تھے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پردہ اور لباس وہ رکھو جو حضور رکھوانا چاہتے تھے، شادیاں ایسے کرو جیسے حضور کروانا چاہتے تھے، رشتے وہاں پسند کرو جہاں حضور چاہتے تھے، وہ کھاؤ جو حضور اجازت دیتے ہیں، وہ پیو جس کی حضور اجازت دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھاؤ جن کے ساتھ حضور کھانے کی اجازت دیتے ہیں، ان کے ساتھ پیو جن کے ساتھ پینے کی اجازت دیتے ہیں، ان کے ساتھ جیو جن کے ساتھ جینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر زندگی بسر ہو، پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا یصبح کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا لیکن شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ تو ہم فتنوں کے ایسے دور میں ہیں کہ لوگ صبح مومن ہوتے ہیں اور شام تک ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں، شام کو مومن ہیں تو صبح تک اپنے ایمان کو گما بیٹھتے ہیں۔ ہم ایسے ہی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اور ہر شے کی فکر ہے، اگر نہیں تو اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز مومن کے پاس ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز مومن کے پاس عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ نہ رہا، ایمان نہ رہا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہی سبب ہے کہ مومن اپنی جان قربان کر دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا، اولاد قربان کر دیتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں دیتا، اپنا مال قربان کر دیتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں دیتا۔ مومن مکے جیسے وطن کو چھوڑ دیتا ہے مگر اپنے ایمان کو قربان نہیں کرتا۔
ایمان سب سے قیمتی چیز. غزوے میں ایک صحابی نے ایک بندے کا سر کاٹ کے نہ حضور کے قدموں پہ رکھ دیا. امام الانبیاء نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب آپ کی زلفوں کی قسم اپنے سگے باپ کا سر کاٹ لایا ہوں. یہ ہے ایمان. کچھ دیر گزرتی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر یہ کس کا سر کاٹ لائے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب سگے ماموں کا سر کاٹ لایا ہوں. ایک اور غزوے میں ایک جوان صحابی ہیں جوان کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں جوان کس کا سر کاٹ لائے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب آپ کے نالین کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا ہوں. حضور پوچھتے ہیں عمر ابو عبیدہ وہ جوان سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ دل نہیں تڑپا دھڑکا تھا کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے؟ تو تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا کہ اے تاجدار مدینہ ہاتھ تب کانپتے جب انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جس کا رشتہ حضور سے نہیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ جس کا رشتہ حضور کے صحابیوں سے نہیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ جس کا رشتہ حضور کی آل پاک سے نہیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ تو تینوں صحابیوں کا جواب ایک تھا دل تڑپ سکتا تھا دھڑک سکتا تھا ہاتھ کانپ سکتے تھے اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہم نے تو صرف اتنا دیکھا ہے اے مدینے والے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ممتاز قادری نے بھی سبق یہیں سے لیا تھا. حالانکہ وہ اس کا سیکورٹی گارڈ تھا اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی لیکن کب تک؟ جب تک حضور کی غلامی میں رہے. جب اس نے دیکھا کہ حضور کے دین پر تان کرنے لگا تو ممتاز قادری نے گولیوں سے چھلنی کر کے بتا دیا مدینے والے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے لوگ اور ہر شے کی فکر کریں گے مگر انہیں اپنے عقیدے دین اور ایمان کی فکر ہی نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں فرمایا سیاتی علی الناس زمان میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام کہ ہوں گے میرے امتی کلمہ میرا پڑھیں گے نسبت دیں گے میرے ساتھ کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں مگر انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں. جو لوگ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں ان کے باطن کی دنیا اجڑ جاتی ہے. اب دیکھیں نا معلوم ہے لوگوں کو مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کر دکان چھوڑ کر مسجد میں آئے. کئی پڑوس میں رہ کر بد نصیب نہیں آئے کیوں؟ دل مائل نہیں ہوئے کہ باطن کی دنیا اجڑ چکی ہے مدینے سے رابطے کٹ چکے ہیں. جبکہ 3 جملے کبھی اکٹھے بولے جاتے تھے اکٹھے لکھے جاتے تھے اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا تھا ایک آفاقی سچائی. کیا؟ ایک جملہ یہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے. دوسرا جملہ یہ تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے. اور تیسرا جملہ یہ تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا ذکر مصطفیٰ ہو اور غلام نہ آئے. لیکن بے حسی کے اس دور نے فتنوں کے اس دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. کتنے لوگ ہیں گھر بیٹھے ہیں ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے حکے پہ بیٹھے ہیں
اپنی گپ شپ کر پہ بیٹھے ہیں مگر مسجد میں نہیں آئے، دل مائل ہی نہیں ہوئے. کیوں؟ دلوں کی دنیا اجڑ چکی. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے غلاموں، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی الی لگ جاتی ہے، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. فرمایا دل بھی میلے اور گندے ہو جاتے ہیں. اور مثال دی حضور نے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ جن کا انتظار تھا وہ حضرت تشریف فرما ہوئے. پہلے بھی میں نے اعلان کیا اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی میلے اور گندے ہو جاتے ہیں. آنکھ نے غلط دیکھا تو زنگ دل پہ لگا، کانوں نے غلط سنا تو زنگ دل پہ لگا، ہاتھوں نے غلط پکڑا تو زنگ دل پہ لگا، پاؤں غلط جگہ پہ چل کے گئے تو زنگ دل کو لگا، دماغ نے غلط سوچا تو زنگ دل پہ لگا. حضور نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے دلوں کو گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے. جب ایسی بات ہوتی تو اصحاب رسول تڑپ اٹھتے اور پھر حل پوچھتے. صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، آقا اگر برتن کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگ جائے، اسے تو ہم سیکل کرتے ہیں، مانجتے ہیں، رگڑتے ہیں کوئی چیز تو وہ پھر چمک جاتا ہے. تو یا رسول اللہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، دل تو اندر سینے میں ہے نا، تو دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا، تو یا رسول اللہ دلوں کو کیسے مانجا جائے، دلوں کو کیسے چمکایا جائے؟ امام الانبیاء نے دل دھونے کے لیے 2 نسخے عطا فرمائے کہ اگر چاہو دل کا زنگ اتر جائے، دل کی میل ختم ہو جائے، دل کی سیاہی ختم ہو جائے تو فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا جہاں بیٹھنا موت کا ذکر کرنا، جہاں بیٹھنا موت کی بات کرنا. 2 ساتھی مل بیٹھو، میاں بیوی مل بیٹھے، اولاد اور ماں باپ مل بیٹھے، فرمایا موت کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ اور تلاوت قرآن کرنا کثرت کے ساتھ. تو امام الانبیاء نے قرآن کی طاقت بتا دی کہ جس جگہ ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سے دل مانجے جاتے ہیں، قرآن سے دل دھل جاتے ہیں. تو جو 2 نسخے حضور نے عطا کیے تھے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، تو موت تو ہمیں جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی یاد نہیں ہوتی. بعض لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی، وہاں بھی منڈی کے بھاؤ پہ بات ہو رہی ہوتی. جنازے پہ چلتے ہوئے، میت کو دفن کرتے ہوئے میں نے دیکھا ایک شخص سگریٹ پی رہا تھا قبر پہ، میت دفن ہو رہی تھی اور وہ سگریٹ پی رہا تھا. یعنی اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ میت دفن ہو چکے. اور کبھی حال یہ تھا لوگ اس طرح خوف قبر میں، خوف موت اور خوف خدا میں روتے تھے کہ جنازہ جا رہا ہوتا نا تو ہر شخص جنازے میں شامل ہونے والا اپنی موت کو یاد کر کے اتنا رو رہا ہوتا کہ کوئی پردیسی اور اجنبی آ جاتا تو
اس کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی کہ کس کا مرا ہے، تعزیت کس سے کروں، کہ ہر کوئی رو رہا ہے، اور جن کا مر گیا ہوتا وہ تو روتے نہ چلو اس کی جدائی میں، باقی ہر کوئی اپنی موت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا تھا۔ حضرت حسن بصری اور سفیان ثوری کا حال یہ تھا، جنازے میں شریک ہوتے تو رو رو کے حال یہ ہو جاتا کہ جس چارپائی پہ میت لے جاتے اسی پہ ڈال کے ان کو واپس لاتے تھے۔ ہمارے اندر کتنی غفلت ہے کہ جنازے کو دیکھ کر بھی موت یاد نہ آئے، میت کو دیکھ کر بھی موت یاد نہ آئے، قبریں دیکھ کر بھی اپنی قبر یاد نہ آئے، پھر کب یاد آئے گی؟ 25 لاکھ مربع میل کے تنہا فرما رواں ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، حضرت فاروق اعظم نے انگوٹھی بنوائی تھی، اور اس پر لکھا کیا تھا؟ انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تمہیں اور کوئی نصیحت کرے نہ کرے، لوگوں کے اٹھتے ہوئے جنازے ہی تیرے لیے سب سے بڑی نصیحت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جوان آیا، کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے پوچھا، فرمایا تیرا باپ مر چکا ہے یا زندہ ہے؟ کہنے لگا جی مر چکا ہے۔ فرمایا اٹھو دفع ہو جاؤ۔ فرمایا جسے باپ کی موت بھی نصیحت نہ کر سکی عمر کی نصیحت کیا اثر کرے گی؟ ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں، ایسے بے حسی اور غفلت کے دور میں ہیں کہ مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو گھر تھا ان کا والد فوت ہو گیا، تو میں نے اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ ہم ایک ہفتہ نا اپنے گھر میں ٹی وی نہیں چلائیں گے، ٹیلی ویژن نہیں آن کریں گے، کہ ان کا گھر اجڑ گیا ہے، ان کا باپ مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو ہم نا ٹیلی ویژن نہیں چلائیں گے، ایک ہفتہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، تو یہ بڑی ظلم کی بات ہوگی، زیادتی ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ بچوں نے کہا اور بیوی نے، انہوں نے کہا کہ ہم 40ویں تک نہیں چلائیں گے، 40 دن تک نہیں چلائیں گے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا جی حیرت کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں فوت ہو گیا تھا تیسرے دن اس گھر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی، جن کا مر گیا تھا وہ اسے بھول چکے۔ آج صورت حال یہ ہے، پہلے کوئی گھر سے رخصت ہوتا تھا نا تو گھر سونا سونا لگتا تھا، خالی خالی لگتا تھا، کیونکہ اور کہیں توجہ نہیں ہوتی تھی لوگوں کی۔ اب یہ ہے کہ ہر کوئی ٹچ موبائل پہ بیٹھا ہے اور ٹچ موبائل پہ بیٹھی ہے، اور اس کی طلب ہے کہ گھر کے سارے نکل جائیں اور میں تنہا جو چاہے دیکھتی پھروں، تنہا جو چاہے سنتی پھروں، دیکھنا بھی وہ جس کا دیکھنا حرام، سننا بھی وہ جس کا سننا حرام۔ انگلیاں ٹچ موبائلوں پر کون کون سی ویب سائٹیں کھولتی ہیں جن کا کھولنا حرام۔ اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی تمہاری بولتی بند کر دیں گے، منہ پر مور لگا دیں گے، اور ہاتھ بولیں گے ان سے کیا کرتے رہے۔ اس دن تمہارے پاؤں بتائیں گے بغیرتی کے کن اڈوں پہ چل کے جاتے رہے۔ اس دن خبر ہوگی کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ، کہ مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا، قرآن ہر گھر میں پڑھا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور حضور نے فرمایا قرآن سجا دیے جائیں گے۔ اب گولڈن کلر میں قرآن پاک بازار میں بک رہے ہیں، شائننگ پیپر لگا ہوا ہے، ایک سے ایک مہنگا قرآن پاک بک رہا، مگر پڑھنے والا کون؟ سزوکیوں والے گانے سن رہے ہیں، رکشے والے گانے سن رہے ہیں، ٹرکوں والے گانے سن رہے ہیں، ہوٹلوں پہ گانے چل رہے ہیں، ٹچ موبائلوں میں گانے بھرے ہیں، اور تو اور شادی حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت کی ادائیگی ہو رہی اور گانے چل رہے ہیں۔
بڑی بڑی بسوں میں صرف گانے نہیں، انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن، میری اس امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آج ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں کہ ہماری اکثریت نے اسی چیز کو اپنا لیا جس سے حضور منع فرما کے گئے۔ حضور نے فرمایا آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر دے گا وہ کیا ہوگا؟ وآخرھا الغنا، فرمایا میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا۔ یہ گانے، یہ گیت اور یہ نغمے حضور فرماتے ہیں میری امت کو برباد کر دیں گے۔ اب بتائیے کوئی گھر ہے جس میں گانے نہ چلتے ہوں؟ کوئی ٹچ موبائل ہے جس میں گانے نہ بجے؟ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منھا صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، کہ جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اب اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اپنے گھر اسے بلا کے سنا یا اس کی کیسٹ چلا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے سننا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے ہم کتنے بڑے عذاب کو تیار کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا قرآن کی طاقت یہ ہے کہ قرآن دلوں کو مانج دیتا ہے، دلوں کو دھو دیتا ہے، اور موت کو یاد رکھا جائے، موت کا ذکر کیا جائے، اس سے باطن کی دنیا دھل جاتی ہے اور اندر صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا کیا اہتمام رہا؟ دل اور میلے ہو رہے ہیں، دل اور گندے ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا یہ جو گانے ہیں، گانے یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے، یہ گانے اس طرح دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے جی بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، دوستوں میں وفا نہیں رہی، خون سفید ہو گئے، معلوم نہیں کیوں ہوا۔ مدینہ سے آواز آ رہی ہے 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی کہ جس قوم میں گانے عام ہو جائیں ان کے دل کھوٹے ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا گانوں سے دلوں میں منافقت اور کھوٹ پیدا ہوتی، اور اس کے حل کے لیے حضور نے کہ اگر دل گندے ہو چکے اور چاہو کہ دل صاف ہو جائیں، مانجے جائیں، باطن کی دنیا پھر آباد ہو جائے، تو فرمایا القرآن ينبت الایمان فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے اسی طرح قرآن پڑھنے سے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو تو من صاف ہوگا، قرآن سنو تو من صاف ہوگا۔ یہ جو رکشوں پر گانے چلاتے ہیں اگر چاہیں تو قرآن کی تلاوت بھی چلا سکتے ہیں، جو ٹرکوں اور بسوں میں گانے چلاتے ہیں اور ٹچ موبائلوں پہ گانے سنتے ہیں وہ اگر چاہیں تو قرآن کی تلاوت بھی تو سن سکتے ہیں۔ تو جو تلاوت سنیں گے اندر صاف ہوتا جائے گا، من صاف ہوتا جائے گا، اور جتنی سواریاں ساتھ بیٹھیں گی وہ بھی قرآن سنیں گی، ان کے سبب سے تو جتنا تنہا سب کو ثواب ملے گا، شام کو اس کی جھولی میں اکٹھا ڈال دیا جائے گا۔ قرآن من مانج دیتا ہے، اور کوشش کرو کہ چھوٹے بچے یہ سکول میں بعد میں بھیجیں اور ان کی گٹی میں حضور کا قرآن پہلے ڈالیں، کیونکہ بچپن سے ہی بچے اگر قرآن کی طرف آ جائیں تو قرآن کا نور ان کی ہڈیوں اور خون میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ ہماری بنیادی تعلیم اسلامی ہونی چاہیے۔ یہاں بی اے بی ایڈ کر رکھا ہے، ایم ایس سی اور ایم اے کی ڈگریاں لے رکھی ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں
جسم ناپاک ہو تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھروں میں بہو بیٹیوں نے ایم اے کر رکھا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مگر ناخن بھی بڑھا رکھے. اسی طرح نیل پالش لگاتی ہیں، یہ معلوم نہیں کہ نیل پالش لگ جائے تو 1000 بار غسل کرو تب بھی جسم ناپاک ہو تو پاک نہیں ہوتا ہے، جب تک نیل پالش اتاری نہ جائے، کیونکہ وہ ناخنوں پہ پینٹ کی طرح چڑھ جاتی ہے. یہ اصل ناخن جو خدا نے بنائے نا، اگر ان تک پانی نہ پہنچے غسل کے وقت، جسم ناپاک ہو، غسل کریں اور نیل پالش لگی ہو ہاتھوں کے ناخنوں پر اور پاؤں کے ناخنوں پر، تو جب تک مکمل طور پر نہ اتارے اس وقت تک غسل ہی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، جسم پاک ہی نہیں ہوگا. تو ہماری بہو بیٹیوں کو یہ مسئلے معلوم ہی نہیں ہیں، خامدوں کو یہ مسئلے معلوم ہی نہیں ہیں. بعض لڑکیوں نے 6 مہینے ہو گئے شادی کو، سال ہو گیا، نیل پالش اترنے نہیں دی، تو سال میں جسم ناپاک ہوا 1000 بار 100 بار، اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق غسل نہ ہوا ایک بار بھی، تو ان کے جسم کتنے ناپاک ہو چکے ہیں، کتنے گندے ہو چکے ہیں. انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ وہ آٹا گوندتی اور روٹیاں پکاتی، اور ان کی پکی ہوئی روٹی جب گھر کا بزرگ کھاتا ہے، جو ایک ہی بندہ رہ گیا گھر میں جو نماز پڑھنے چلا جاتا، اس نے 50 سال جو اندر پاکیزگی لی تھی، جو نور بھرا تھا، اتنے گندوں کی ہاتھوں کی روٹی کھا کر اس کا بھی نور ختم ہو جاتا. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس لیے خدا کے لیے لوگوں آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف. جن کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے ان کے من صاف ہو جاتے ہیں، من اجلے ہو جاتے ہیں، من مانجے جاتے ہیں. آگے رمضان شریف قریب آ رہا ہے، تراویح میں قرآن سنیے. ہمیں تو اس کی فکر نہیں، رمضان آ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، زندگی تبدیل نہیں ہوتی. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کے 6 مہینے تو اس دعا میں گزر جاتے تھے کہ مولا ہمیں رمضان عطا کرنا، یعنی 6 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی. اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر ان کے 5 مہینے 6 مہینے اس دعا میں گزرتے، مولا جو کچھ رمضان میں کیا تھا اسے قبول کرنا. جمعہ آتا جو ہمارے ہاں ایک تہوار کی شکل بن گیا. پہلے جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی، لوگ صبح اٹھتے، غسل کرتے، جسم پاک اور صاف کرتے، اور پھر اسی پاکیزگی میں مسجدوں میں آتے تھے. جمعہ کی چھٹی ختم ہو گئی، اب دفتروں میں ہوتے ہیں، اب کاروبار پہ ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، کہ جس مسلمان نے 3 جمعے اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، 3 جمعے نہ پڑھے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے دل پر بدبختی کی مہر لگا دیتے. صرف 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دی. اور ہم اپنی برادری میں اگر تلاش کریں تو ایسے بد نصیب ملیں گے جنہوں نے 3 سال سے جمعے نہیں پڑھے ہوں گے. ان کے دلوں پر کتنی مہریں لگ چکی. جب مہر لگ جاتی ہے نا، دل پر ٹھپا لگ جاتا ہے، تو پھر جو گمراہی اندر ہے، جو تاریکی اندر ہے، وہ باہر نہیں نکلتی، اور باہر سے ہدایت کا نور دلوں کے اندر نہیں جاتا، دلوں پہ مہر لگ جاتی. اب یہ جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، وہ مہریں خود چاہیں تو ہٹ سکتی ہیں. کیسے؟ سچی توبہ کر لیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو توبہ کی شرطیں بھی معلوم نہیں ہیں. توبہ کیا کرنی، توبہ کی شرطیں نہیں معلوم، توبہ کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. توبہ کیا کرنی. تو امام الانبیاء نے فرمایا قرآن دلوں کو مانچ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے. حضور غریب نواز پہلے ہر روز 1 پارہ پڑھتے تھے، پھر 5 پارے پڑھنا شروع کر دیے.
پھر 10 پارے قرآن پڑھنے لگے، پھر روزانہ ختم قرآن ہونے لگا. تو قلب و باطن اتنا چمک چکا تھا کہ ایک ہندو جوگی آیا، آپ کے سامنے آ کے بیٹھا اور پھر اٹھ کے پھر کر دیکھنے لگا. تو کبھی پیچھے سے جا کے دیکھے، کبھی آگے آ کے دیکھے. غریب نواز نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا ہندو جوگی کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا معین الدین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا جسم پورا اندر سے نور سے بھرا ہوا ہے، پیکر انسانی ہے، سٹرکچر انسانی ہے، لیکن اندر سارا نور سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایک پریشانی میرے دل میں یہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے دل پہ نا ایک کالا نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ سامنے بیٹھا ہوا تھا ہندو جوگی، کہنے لگا آپ کے دل پہ ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ غریب نواز ہنس پڑے، فرمانے لگے ہندو جوگی میرے دل کا وہ کالا داغ مٹ سکتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ جائے. کیسے لوگ گزرے ہیں، وہ سامنے بیٹھا تھا نا. فرمایا میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ جائے. وہ حیران ہو کے کہنے لگا معین الدین بات میرے پلے نہیں پڑی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی بات. داغ ہے آپ کے دل پہ اور کلمہ پڑھوں میں، اور میرے کلمہ پڑھنے سے آپ کا داغ نکل جائے گا، کہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو پڑھ کے دیکھ لے، جب اگر دل کا داغ نظر آ رہا ہے تو پھر نکلتا بھی تو نظر آئے گا نا، تو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے. وہ قریب ہو گیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور کہا مجھے پڑھائیے کلمہ. یہ ہوتے ہیں قرآن والے، یہ بختوں والے پھر بخت بانٹتے بھی ہیں. اس کو کلمہ پڑھایا آپ نے، جو ہی کلمہ پڑھایا اس کی نظر دل پر تھی، وہ داغ بھی اڑ گیا اور دل سورج کی طرح چمکنے لگ گیا. وہ ہندو جوگی کہنے لگا معین الدین بات اب بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، داغ تھا آپ کے دل پر، کلمہ پڑھا میں نے، میرے کلمہ پڑھنے سے آپ کا داغ کیسے نکلا؟ آپ ہنس پڑے، فرمایا سن، تو معین الدین کے سامنے صرف معین الدین کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، تو آئینے کے سامنے بیٹھا تھا. وہ میرے دل کے آئینے میں تجھے اپنے کفر کا داغ نظر آ رہا تھا، وہ تیرا ہی داغ تھا جو نکلا ہے. اللہ. کبھی انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے دن اتنے مانج لیے تھے اور دلوں کی حالت یہ ہو گئی کہ دل آئینہ بن گئے تھے. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، عورتیں ہیں تو ٹچ موبائلوں پہ بیٹھی ہیں. گھروں میں عورتیں ہیں، کسی کا نام کنیز عائشہ ہے، کسی کا کنیز فاطمہ ہے، مگر ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کتنے جوان ہیں جو کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے. کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حضور کی شریعت کی طرف لائے بیٹھے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ عذاب الہی سے. ملک عذاب کی لپیٹ میں ہے، پہلے ڈینگی کا عذاب آیا، پھر کورونا کا عذاب آیا، پھر سیلاب آیا. ایک علاقے میں سیلاب آیا ہے، ساری زمینیں دلدلی ہو گئی. ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے بعض چیزوں کی، بعض اجناس کی مہنگائی، اس کا سبب یہ زمینیں دلدلی ہو گئیں، فصلیں برباد ہو گئیں. صرف فصلیں برباد نہیں ہوئیں، بڑے بڑے زمینداروں کی زمینیں ہی برباد ہو گئیں کہ نہ ہل چلا سکتے ہیں نہ بیج بو سکتے. جو اپنی زمینوں پر فرعون بن کے بیٹھے تھے اب وہ فقیر ہو گئے. مہنگائی کا عذاب ہے کیونکہ بے حیائی کا عذاب ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک، حضرت زینب نے حضور سے سوال کیا، اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں ایسی حالت میں کہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں، کہ اللہ والے بھی ہم میں ہوں،
کیا پھر بھی ہم برباد ہو سکتے ہیں، ہلاک ہو سکتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں برباد ہو سکتی ہے میری امت، نیک موجود ہوں گے مگر برباد ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ برائی اچھائی سے بڑھ جائے گی. جب بدی نیکی سے بڑھ جائے گی تو نیک موجود ہوں گے، پھر بھی تمہیں برباد کر دیا جائے گا. تو ہماری بربادی کے اسباب بن چکے ہیں. زلزلوں کے جھٹکے بھی آ رہے ہیں، اور آگے جو پیش گوئیاں ہیں وہ بڑے زلزلوں کی، اللہ رب العزت محفوظ رکھے. لیکن یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کی طرف آ رہے ہیں، جو تلاوت کی طرف آ رہے ہیں، جو اسلامی زندگی کی طرف آ رہے ہیں. کتنی بہو بیٹیاں ہیں جو شریعت کا پردہ کرتی ہیں اور لباس پہنتی ہیں. ایک تو عورتوں نے آوارگی کی آگ لگا رکھی. امام الانبیاء نے فرمایا تھا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، فرمایا تھا مسجدیں سب سے اچھی جگہ. اور سب سے بری جگہ کون سی ہے، فرمایا بازار سب سے بری جگہ. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جس جگہ کو سب سے بری فرما گئے نا، وہ جگہ تو خالی ویران ہونی چاہیے تھی. وہاں کوئی جاتا تو مجبوراً جاتا. اور جو جگہ سب سے اچھی تھی وہ بری ہونی چاہیے تھی، آباد ہونی چاہیے تھی. اور اب صورتحال یہ ہے جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ ویران پڑی ہے. بازاروں میں رش ہے، مارکیٹوں میں رش ہے، سڑکوں پہ رش ہے، ہر جگہ رش ہے. اگر خالی ہیں تو نمازوں کے وقت خدا کے گھر خالی ہے. اور بازار تل دھرنے کی جگہ نہیں، اور لگتا ہے ایسے کہ بنے ہی عورتوں کے لیے. اور افسوس کی بات یہ ہے مائیں بہنیں بیٹیاں بازار جا رہی ہیں اور میک اپ کر کے جا رہی ہیں، بن سنور کے جا رہی ہیں. عورت بے پردہ نکلے نا، بن سنور کے نکلنا تو اور بڑے عذاب کی بات ہے نا، اور بڑی بدبختی کی بات ہے. عورت صرف بے پردہ نکلے گھر سے، حضور فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے گھر پلٹ کے آنے تک اس پر بھی لعنت، اور جو اسے بار بار گھورتے ہیں گھورنے والوں پر بھی لعنت. اب عورتیں بے پردہ نکل رہی ہیں اور بن سمر کے نکل رہی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے نکل رہی ہیں. ٹانگے والے نے گھورا تو لعنتی بنا، رکشے والے نے گھورا تو لعنتی بنا، موٹر سائیکل والے نے گھورا تو لعنتی بنا، دکاندار نے گھورا تو لعنتی بنا. ایک عورت گھر سے نکلی، خود بھی لعنتیں کمائیں اور کتنے لوگوں کو ملعون بنا کے آئی. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بے پردہ عورت کو شیطان دیکھتا ہے نا کہ بے پردہ نکلی ہے تو خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو جہنمی بنانا، گناہگار کرنا. تو وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے، عورت کو کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. بے پردہ عورت کو شیطان کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. یعنی ہزاروں شیطان مل کر اتنا گمراہ نہیں کرتے جتنا ایک بے پردہ عورت لوگوں کو گمراہ کر کے آتی. ایک عورت نکلے تو اتنا بھٹکاتی اور گمراہ کرتی ہے. تو یہاں ایک نکلتی ہے، یہاں تو لگتا ایسے بازار بنے ہی عورتوں کے لیے، یہاں تو ہزاروں بے پردہ نکلی ہوئی ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. لوگ بھول جائیں گے کیا دیکھنا حرام، کیا دیکھنا حلال، کیا سننا حلال، کیا سننا حرام. اب یہ ہے کہ آوارگی کی اخلاق باختگی کی آگ لگی ہے. اس لیے محمد عربی کے غلاموں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، دین کی طرف آئیں، حضور کی شریعت کی طرف آئیں. ابھی تک معلوم نہیں، شاید کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جا رہی ہے. ہم عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، مگر جب بچے ہوئے ہیں تو لگتا ہے کوئی رات کی اندھیری میں روتا آندھی، تاریکیوں میں روتا ہے جس کے آنسوؤں کی لاج رکھی جا رہی ہے.
اور نوبت اگر یہاں تک پہنچی تو پھر کیا بنے گا کہ امام الانبیاء نے فرمایا ید المؤمن للجماعت فلا یستجاب له، کہ نیک لوگ، اللہ کے ولی لوگ، وہ دعا مانگیں گے کہ مولا حضور کی امت کی حالت خراب ہو گئی، اس پہ رحم فرما دے، حضور کی امت ذبح حالی کا شکار ہے، مولا اس کو آباد فرما دے۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ اس اپنے ولی کو اللہ جواب دے گا ادعونی لنفسک فاجیبک، اپنے لیے مانگ تو قبول کرتا ہوں، ان کے لیے نہ مانگ۔ اما الجماعۃ فلا انہم اغضبونی، اس قوم کے لیے مت مانگ، کیوں کہ اس بدبخت قوم نے مجھے ناراض کر دیا۔ نیک لوگ، ولی لوگ جب قوم کی امت کی عافیت مانگتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے قوموں پر اگر وہ توبہ نہ کریں اور نہ لوٹیں شریعت کی طرف تو پھر اللہ اپنے ولیوں کو فرماتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا، ان کے لیے نہیں کروں گا، اپنے لیے جو مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اگر ہم اس مرحلے میں پہنچے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ایک اور حدیث میں تاجدار کائنات نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جب آسمانوں پہ گیا تو اللہ رب العزت نے نا مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی۔ تو جب میں نے دوزخ دیکھی تو حضور فرماتے ہیں حال یہ تھا ان اہل النار لیبکون الدم، فرمایا جہنمی جہنم میں رو رہے تھے اور روئیں گے جو آئیں گے جہنم، اور کیا روئیں گے؟ آنسوؤں کی جگہ خون نکلے گا آنکھوں سے، خون روئیں گے۔ لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا روئیں گے خون آنکھوں سے کہ اگر اس خون میں کشتیاں چلانا چاہو تو وہ بھی چل پڑیں گے۔ اور میں نے دیکھا جہنمی جہنم میں رو رہے تھے، اور رأیت اکثر اہلھا الاغنیاء، امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنی امت کے اکثر امیر لوگ میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے۔ دولت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں دولت بڑھتی جاتی ہے نا حضور کا دین گھٹتا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں جب دولت نہیں تھی تو مصلے آباد تھے، تو بہو بیٹیوں کی شرم و حیا بھی تھی، اور جو جو دولت بڑھتی گئی دین گھٹتا گیا، حضور کی شریعت گھر سے نکلتی گئی۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے اکثر امیر میں نے جہنم میں جلتے دیکھے، معاذ اللہ تعالی۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری طرف نظر ڈالی تو رأیت اکثر اہلھا النساء، میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے دیکھی۔ اور رأیت الجب خبیث الریح، امام الانبیاء فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں بنا ہوا تھا، کنواں خبیث الریح، اس کے نا بدبو کے بھب کے اٹھ رہے تھے، اور اندر سے جہنم کے اندر کنواں تھا اور کنویں کے اندر سے مردوں عورتوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے جبریل سے کہا من ہاؤلا، جبریل یہ کون ہے؟ یہ کون ہیں جو جہنم کے اندر کنویں میں عذاب میں مبتلا ہیں؟ معاذ اللہ تعالی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے جسم کو اس چیز سے سنوارتے تھے جس سے سنوارنا حرام تھا۔ اس چیز سے اپنے جسموں کو سنوارتے تھے، زینت کرتے تھے کہ جس سے زینت کرنا حرام تھا۔ اب یہ ہے کہ مرد عورتیں بن گئے، عورتیں بال کٹوا کے مرد بن گئیں۔ اور منبر پر حضور نے لعنت فرمائی تھی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ منبر پہ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ شکل و صورت عورتوں جیسی بنائے پھرتے ہیں۔
اور کپڑے عورتوں جیسے پہنتے ہیں. رب نے مرد بنایا, اور میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ کپڑے مردوں کی طرح پہنتی ہیں. تو ہماری میجارٹی اور اکثریت اللہ کے کس عذاب میں گرفتار ہونے والی ہے. کچھ ایسے حرام ہیں جن کو حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے, کر رہا ہوں مگر حرام کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس طرف دھیان ہی نہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں. کیا داڑھی مڈوانا حرام, عورتوں کا گھر سے بے پردہ نکلنا حرام, مگر اس کو حرام سمجھا نہیں جا رہا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی تو چہرے کا حسن خراب ہوگا. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر داڑھی سے حسن خراب ہوتا تو رب اپنے حبیب کے چہرے پہ کبھی داڑھی پیدا نہ کرتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا تو ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ سنی. وہ تسبیح پڑھ رہے تھے, اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے. کیا سبحان من زین الرجال بالدحى والنساء بالقرون والزوائب. فرشتے حمد کر رہے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے, اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں اور مینڈیوں سے زینت دی ہے. تو یہ تو چہروں کا زیور ہے, یہ تو چہروں کی سجاوٹ. مگر ہمارے ہاں اس حرام کو حرام سمجھا نہیں جا رہا, پھر حرام سنا جا رہا ہے, پھر حرام دیکھا جا رہا ہے, پھر حرام چھوا جا رہا ہے, پھر حرام کی طرف قدم چل رہے ہیں. مسجدیں ویران پڑی ہیں. آپ اس مسجد کے ارد گرد آبادی دیکھیے اور پھر نماز کے وقت مسجدوں کے نمازی دیکھیے کتنے. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے قرآن ہر گھر میں سجا سنورا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور مسجدیں ہر جگہ سجا دی جائیں گی. پہلے مسجدیں کچی تھی مگر نمازی پکے تھے. اب یہ ہے کہ ہر روڈ پر, ہر گلی میں, ہر محلے میں مسجدیں پکی ہو گئی مگر نمازی کچے ہو گئے. کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا, کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا, کوئی سال کے بعد صرف عید کا نمازی رہ گیا. مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آقا نے فرمایا مسجدیں ہر جگہ سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. اب پیسہ تو عام ہو گیا نا, مسجد میں کام ہو رہا ہو, کوئی کہتا ہے جی قالین میرے ذمہ ہے میں قالین ڈلواؤں گا, کوئی کہتا ہے پنکھے سارے میں لگواؤں گا, کوئی کہتا ہے جی ساؤنڈ کا انتظام میں کروں گا, کوئی کہتا ہے جی محراب کی ساری ڈیکوریشن میرے ذمہ ہے. مسجد میں قالین بھیج دیتے ہیں خود نہیں آتے, پنکھے بھیج دیتے ہیں خود نہیں آتے, گھڑیاں بھیج دیتے ہیں خود نہیں آتے, ساؤنڈ لگوا دیتے ہیں خود نہیں آتے. تو یہ مؤذن جو 5 وقت آذان میں کہتا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو اس نے پنکھوں کو آواز دی تھی یا تمہیں آواز دی تھی؟ اس نے قالینوں کو آواز دی تھی یا تمہیں صدا دی تھی؟ تو 5 وقت جنہیں بلایا گیا وہ تو آئے نہیں. کیا صورتحال. تو امام الانبیاء نے فرمایا مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ, اور فرمایا مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے بنا دیے جائیں گے. دیکھ لو یہ مینارے ریس لگ جاتی ہے بعض جگہوں پہ کہ ہماری مسجد کا مینار دوسری مسجد سے 1 فٹ اونچا ہونا چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے بنا دیے جائیں گے, لیکن مینارے جتنے اونچے ہو جائیں گے نا لوگوں کے اخلاق اتنے ہی نیچے ہو جائیں گے. مینارے اونچے ہوں گے اخلاق اتنے ہی گھٹیا ہو جائیں گے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو حضور کی شریعت کی طرف لاؤ. بچوں کو سب سے پہلے تعلیم دین کی طرف لاؤ. بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں ضرور بھیجو لیکن بعد میں بھیجو, پہلے مدرسوں میں بھیجو اور انہیں حضور کا تھوڑا سا دین پڑھا لو, اتنا کہ جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے.
ورنہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں وہاں بے دین جوانوں کی فوجیں تیار ہو رہی ہیں. ہمارے سلیبس سے دین نکل چکا، کالج سے دین نکل گیا، یونیورسٹیوں سے دین نکل چکا. جہاں بزم ادب ہوتی تھی وہاں اب ڈانس کے مقابلے ہوتے ہیں، ناچنے کے مقابلے ہوتے ہیں. جہاں سیرت النبی پر تقریریں ہوتی تھی وہاں اب گانوں کے مقابلے ہو رہے ہیں بچوں میں. انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے. جو درس شاہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. قرآن الماریوں کے لیے نہیں، جھولی کے لیے بنے تھے. بہو بیٹیوں کو سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں تھماؤ، بچے سیرت فاروق اعظم کی کتابیں پڑھیں. گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، رکشوں میں، بسوں میں، ٹرکوں میں، سزوکیوں میں، موبائلوں میں قرآن کی تلاوت سنو تاکہ من مانجے جائیں اور مدینے سے رشتے جڑ جائیں. میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور حضرت قبلہ جگر گوشہ شیخ المشائخ پیر سلطان محمود قادری صاحب زید مجدہ جن کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہنچا ہوں. اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام کیا گیا اللہ رب العزت ان کی قبر پہ ہمیشہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قبر کو بکہ نور بنائے اور فردوس اعلیٰ کے باغات میں تبدیل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. شب جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیں متران، آپ تشریف رکھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين.
یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا، تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول، خطاب، صلاۃ و سلام، دعا، تمام تر صحیح کلمات تیری بارگاہ اقدس کے اندر بوسیلہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صاحبزادے صاحبزادیاں ازواج مطہرات اہل بیت پاک خلفائے راشدین تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور پر نور شافعی و منشور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس مقدس اطہر معطر میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے کے ساتھ سب کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب عطا فرما۔ حضور سید العارفین قطب العارفین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں حضور الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آپ کے وسیلے کے ساتھ تمام سلاسل روحانیے کے جمی بزرگان دین اولیاء کاملین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص جن کی دعائے بخشش دعائے مغفرت صالح ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے، یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے کے ساتھ یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما۔ بالخصوص یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے دوست احباب سنگی ساتھی بزرگ نوجوان ہم سب تیرے گھر کے اندر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے حاضر ہیں، یا اللہ ہم سب کی نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما۔ بالخصوص یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں مصیبتیں دکھ درد قرضہ آفات دور فرما۔ یا اللہ کوئی مومن کوئی مسلمان کسی حوالے سے پوری دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما۔ اور یا اللہ بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کو، یا اللہ کوئی نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو ظلم و ستم ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں پہ شروع ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نجات کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، حضور کی ختم نبوت کی خاطر، حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر یا اللہ ہم سب کو فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کی عزت کا سچا پہرے دار بنا، حضور کی ناموس کا پہرے دار بنا، حضور کی ختم نبوت کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی عزت کا حضور کی ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحال ما کے ہست مسیر کمند ہوا ادارم غیر تو فریاد رستو یا سیا راختہ بخش بس۔ سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اور یا اللہ آخر کے اندر دعا کرتے ہیں جن دوست احباب نے سنگیوں ساتھیوں نے مل کے یہ سارا انتظام کیا، یا اللہ ان کی محنت کو کاوش کو محبت کو خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل کے انتظامات کے اندر معاملات کے اندر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی، میرے مالک اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔